اسرائیل کا معاملہ وہ بہت ہی اس وقت ہائی لائٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ بڑے عرصے سے منصوبہ بنایا جا رہا تھا کہ کس طرح پاکستان کو اور ان مسلم ممالک سے ان کو رام کر کے ان سے تسلیم کروایا جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی ہارمفل نہیں ہے، اور اسرائیل کے ساتھ آپ کی جو ایک سافٹ ریلیشن شپ ہے وہ کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک چیز بڑے عرصے سے پلان کی جا رہی تھی ویسٹ میں، بڑے ملکوں میں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے منصوبے کی طرف بڑھتے گئے۔ چینل سبسکرائب کر لیں۔ میں فرحت عباس شاہ ہوں، لاہور ٹی وی سے آپ سے ویلاگ کے ذریعے مخاطب ہوتا ہوں۔ اب یہ بڑی سننے والی بات ہے، مزیدار ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی موو اب ہوئی ہے، وہ قریشی والی، وہ جو لڑکا ٹی وی والا گیا ہے ادھر، یا دوسرے کوئی پاکستانی امریکنز گئے ہیں، یا پاکستان کے کچھ لوگ گئے ہیں، اتنی بڑی موو جو ہے جس کو اوپن بھی کر دیا جائے، یہ پہلے کوئی نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 1، اب یہاں سے کسی ملک بندے کا اسرائیل چلے جانا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس میں کچھ نہ کچھ وہ رضامندی شامل ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور دوسرا، ہیرٹز جو ہے ان کا اسرائیلی جو اخبار ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کچھ تھوڑا سافٹ ہو چکی ہے، راضی ہے اس پر اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے، اور جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی ہے، عمران خان اور عوام سے اس کو تھوڑا سا ابھی ان کو تھریٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام ابھی تک تیار نہیں۔ سب سے بڑا جو رول پلے کر رہا ہے اس میں وہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب آلموسٹ ترکی کی طرح اس کو تسلیم کر چکا ہے۔ یو اے ای کے ساتھ ان کے تجارتی مراسم جو ہیں اسرائیل کے، وہ بڑھ چکے ہیں۔ ایک سائبر سٹی جو ہے وہ اس کے اسرائیل اور سعودیہ کے درمیان جو ایک بہت بڑا، وہ جس کا چرچے ہیں ہر طرف، وہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے فیوچر کا کہ جس پہ وہ دونوں مل کے پتہ نہیں کب سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یمن اور سعودیہ کی لڑائی، سعودیہ میں اندر قتل و غارت گری، وہاں پہ تبدیلیاں، پھر لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہونی، پھر شاہ سلمان پر الزامات لگنے، شاہ سلمان پر قاتلانہ حملے ہونے، انریسٹ کریٹ ہونا، سعودی عرب کی اکانومی خراب ہونی، تیل کو جھٹکے آنے، اور یہ اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹیکسوں کا نظام آنا، وہاں پہ تھوڑی لبرلزم آنا، تھوڑا خواتین کی ڈرائیونگ کے حوالے سے، اور چیزوں کا سافٹ ہونا۔ تو یہ سارا کام اس کے اوپر تھا۔ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمیں سب سے بڑا، ان کو چاہیے، ہم اس کب مانیں گے؟ ہم اتنے مصمم ارادوں کے مالک ہیں پاکستانی کہ اپنا عقیدے پر اپنی جان دے دیتے ہیں، عقیدہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ عقیدے ہمارے کو انہوں نے جو ہے وہ مالی طور پر، وہ کہتے ہیں نا کہ بھوک، میرا ہی شعر ہے کہ بھوک انسان کو کھا جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے بھوک کے ذریعے ہمیں اکنامکلی کمزور کر کے، فائنینشلی کمزور کر کے ہمیں وہ اس طرف لایا جا رہا ہے کہ پھر ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ، کہیں سے ریلیف، کوئی ریلیکسیشن دے کے، کوئی اشک شوئی کر کے، تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچے، یا لوگوں کو پہلے اتنا موت دکھا دو کہ وہ زندگی کے لیے جب ترسنے لگیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ اسرائیل کو قبول کرنا ہمارے لیے اس لیے مجبوری ہے کہ ہمارا ملک ختم ہو رہا ہے، ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے، ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو ہے کچھ نہیں، لوگ مرنے جا رہے ہیں، ان کو زندگی دینے کے لیے اسرائیل کو تسلیم۔ یہ حالات یہاں۔ اور بھارت میں کیا ہو رہا ہے؟ بھارت میں انہوں نے دیکھیں ایک شوشہ چھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو، تو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا کہ جب بھی مسلمانوں کو کہیں خلفشار میں، انریسٹ کا شکار کرنا ہو تو رسول پاک کے حوالے سے کوئی بدتمیزی، گستاخی کر دو، یہ بھڑک اٹھیں گے۔ ایک تو ان کا جو ہے نا وہ بھڑکنا جو ہے وہ جذباتی طور پر ان کو کمزور کرے گا، ہمیں وہ فائدہ آئے گا۔ دوسرا جو ہے یہ ایک طرح سے پریشر میں آ جائیں گے اور باہر نکلیں گے، کاروبار خراب ہوں گے، یہ سارا انریسٹ کریٹ ہوگا۔ تو بھارت میں انہوں نے یہ اس لیے کروایا ہے کہ بھارت میں مجھے جو لگ رہا ہے، یہ دیکھیں میں کوئی خبریں نہیں دے رہا، میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں، اور وہ اللہ کا کرم یہ کہ آج تک 100% تجزیہ جو ہے وہ درست نکلا۔ جتنے بھی میں نے ویڈیوز دی ہیں، جتنے تجزیے لکھے ہیں، بنائے ہیں، غلط کوئی نہیں ہوا، کیونکہ میں چیزوں کو چاروں طرف سے دیکھتا ہوں۔ ان کو اسی لیے وہ وہاں پہ کرایا گیا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلا قطر، یو اے ای اور سعودی عرب کا آ گیا کہ انڈین ہم نکال دیں گے باہر،
انہوں نے بندے نکال بھی دیے کئی عرب ملکوں نے اپنے ملک میں سے، اور پریشر ڈال دیا، شدید گھٹنوں پہ لے آئے، OIC نے یہ کر دیا، سعودی عرب نے، شاہ سلمان ڈٹ گیا۔ اب شاہ سلمان ان کے لیے ایک بڑا مذہبی لیڈر بن کے پھر ان کی مدد کو آ گیا، حالانکہ انڈیا کے ساتھ اس کے بڑے مضبوط ریلیشن تھے، اور یہ وہی OIC تھی جو انڈیا کو غیر مسلم ملک ہونے کے باوجود مبصر کے طور پہ وہاں بلاتی تھی، ممبر کیا گیا تھا کہ وہاں پہ کچھ پاکستانی ہیں، مودی صاحب اور ان کی وہ جو تھی کوئی ایک تلک والی صاحبہ تھی۔ تو وہ یعنی اب ادھر بھڑکایا گیا مسلمانوں کو، ادھر سعودی عرب نے آ کے اپنی لیڈرشپ اور بڑا احسان اور محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور وہ تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں، لیکن مسلمانوں کی ہمدردیاں جیتنے میں آگے آگے رول ادا کیا ہے سعودی عرب نے۔ تاکہ دوسرا سعودی عرب کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے اسرائیل کو تسلیم کروں گا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہا ہے، اور پوری اسلامی ملکوں میں پاکستان کی آج بھی عزت ہے، پاکستان کی آرمی کی عزت ہے، پاکستان کے الیکٹرانک وہ جو ہے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ لفظ نکل گیا ذہن سے، تو یہ جو ایٹمی پروگرام ہے پاکستان کا، وہ اس کی وجہ سے بھی، اور تمام پاکستان نے بہرحال تشخص رکھا ہے۔ ادھر اس نے انڈیا کے مسلمانوں کو اپنے قریب کیا ہے، ہمدردی لی ہے ادھر پاکستان کے ساتھ مل کے، اور کل کو وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جو پچھلا میرا آپ نے قرضہ دینا ہے اس میں نے آپ کو توسیع دے دی، اور مزید میں آپ کو پیٹرول اتنا دیتا ہوں، پتہ چلا پیٹرول 20 روپے 30 روپے نیچے آ گیا، جے ونتی ہو گئی، اور اس کے بعد اسرائیل زندہ باد، اسرائیل کو ہم نے تو کر، اور پھر بتایا۔ اچھا یہ ایک چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ جی ایگری سیکٹر میں اسرائیل جو ہے وہ بڑی مدد کرے، وہ تو ایگری کلچرل ملک ہی نہیں، ایگری کنٹری نہیں ہے وہ اس سے آپ اس طرح کی مدد لینے کی بجائے اگر سوچنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ یا لیڈرشپ یا سیاستدانوں نے یا انٹرنیشنلسٹ کسی نے بھی کرنا ہے، تو وہ پاکستان کے قرضے ہی اترواؤ بھائی، کم از کم یہ اس سے جان چھوٹ جائے تو پھر آپ جال سے نکلیں گے، فائدہ، یہ میری رائے اگر کرنا ہے۔ ورنہ قائد اعظم اور ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا ایمان، اس طور پہ تو جب تک وہ فلسطین کو جو ہے وہ سہولت نہیں دیتے، بیت المقدس کو جو ہے وہ نہیں واپس کرتے یا اس کو آزاد نہیں کرتے، جب تک وہ دنیا کے لیے کھولتے نہیں ہیں، جب تک وہ فلسطینیوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں، تب تک کے لیے تو یہ اس طرف دیکھنا بھی جو ہے وہ ایک طرح کی بے وفائی ہوگی۔ اور یہ ایک فائدہ اصل تو یہ، اس کے بعد اپنے ملک کے لیے آپ قرضوں کی مد میں قرضے معاف کروا جائیں تو پھر لگے گا کہ چلو پاکستان کو کوئی اوریجنل فائدہ ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی کو ذاتی فائدہ ہوا، کسی محکمے کو فائدہ ہوا، کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہوا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ملک اور عوام کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں بلکہ فریب اور دھوکہ ہو جائے گا۔ پھر دین، ایمان، قائد اعظم، نظریہ پاکستان، فلسطین، بیت المقدس، عوام، ملک، وہ پھر سب کے ساتھ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ تو مجھے یہ رہا ہے کہ جتنا بھی ہم کر لیں وہ اپنا ایجنڈا نہیں چھوڑتے، بڑے وہ بااثر ہیں، بہت ان کے پاس وسائل خوفناک ہیں، اور ہم ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلیوں کی طرح کھیلتے ہی رہے۔ آج تک ہم نے جو ہے وہ آزاد تو ہم ہوئے ہی نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آزاد ہے، وہ آزادی بھی جب انہوں نے توڑ دیا تھا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا مقصد یہ تھا کہ اس خطے کو تقسیم کر کے کمزور کر دیا جائے، آدھے مسلمان ادھر پھنسا دو، آدھے ادھر پھنسا دو، اور ایک خطہ ان کو بڑا دور دے دو، مغربی پاکستان، اور یہ اتنا، اور پھر اس کے بعد اس کو بھی توڑ دو، اور ان کو کمزور، مسلمانوں کو خاص طور پر کمزور کرو، اور ہندوؤں کو بھی ہوش میں نہ آنے دو، ان کے اوپر بھی علیحدگی پسند تحریکوں کے کنٹرول میں ان کو رکھو، اور پاکستان اور ہندوستان کو اتنا لڑا کے رکھو کہ یہ مالی طور پر، معاشی طور پر بھی کمزور رہیں، اور ان کی دشمنی کا جو ڈنڈا ہے، جو ان کے سر پہ خطرہ تلوار ہے، وہ ہم لٹکائے رکھیں کہ جب جس کو چاہیں دوسرے ملک کے لیے تھریٹ بنا دیں۔ تو یہ سارا چنگل جو ہے یہ ہمیں اب اس تاریخ کا یہ بہت عجیب و غریب وقت ہے کہ جب ہم اس سطح پہ آ رہے ہیں۔ دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت، اسرائیل، پاکستان، ان تینوں ملکوں کی صلح ہوگی، بھارت کے ساتھ بھی پاکستان کی، کیونکہ جو ابھی چینج آ رہی ہے دنیا میں، ایشیا کی طرف جو اکنامک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ روس اور چین بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور بھارت آپس میں لڑتے رہیں، اور بھارت اور پاکستان
جو ہے ان کی لڑائی کے پیچھے ایک مہرہ اسرائیل بھی ہے، جو ہمیشہ بھارت کی مدد کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کو وسائل بھی مہیا کرتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ٹریگر بھی کرتا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں اب یہ بڑی تبدیلیاں ہیں، تو اس بڑی تبدیلی میں یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اور حالات جو نظر آ رہے ہیں اس میں دیکھیں ایک مذہبی طبقہ رہ جاتا ہے نمبر ایک، جس نے ریئیکٹ کرنا ہے، اور مذہبی لیڈرز ہمارے جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے قائدین جو ہیں، طاقتور قائدین جو ہوتے ہیں ان سے سہمت رہتے ہیں، ان کو سمجھانا بجھانا نیگوشیٹ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور باقی بیچارے جو مذہبی عقیدے والے لوگ ہیں، جو اوریجنل ایمان والے صاحب ایمان ہیں، ان کو تو ویسے ہی پیس دیا گیا ہے، ان کو تو معاشی تھریشر چلا دیا گیا ہے، بلڈوزر ان کے اوپر۔ تو ان لوگوں کو، اور جب سعودی عرب قیادت فرما رہا ہوگا تو ہمارے بہت سارے جو سعودی عرب کو ہمارا جو عقیدہ ہے اور ایمان ہے، کیونکہ وہاں پہ مکہ ہے، مدینہ ہے، تو ان کو ہم اس ذہن میں رکھتے ہوئے کہیں گے کہ سعودی عرب نے کر لیا، ان کو کر لیا، تو یار اب ہم کیا کریں؟ تو اس طرح کی فضا بنانی آسان ہے، لیکن اب عمران خان کی کیا پوزیشن ہے، وہ کیا لیتا ہے؟ ابھی تو یوں لگتا ہے کہ عمران خان نے پہلے چونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی سے ہی کروا لیا جاتا، لیکن اس پر ایک بہت بڑا الزام تھا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، اور اگر وہ تسلیم کرتا تو اسے کوئی بھی نہ مانتا، وہ اسے کہا جاتا کہ یہ تو یہودی ایجنٹ تھا، ہمیں پتہ ہے یہ کرے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ عمران خان کو سیف سیکیور کر کے لوگوں کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرو، جبکہ یہ جو ہے یہ جو بڑے مسلم لیگ اور اسلام اور یہ جو چیمپئن بنے رہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرا لو جب یہ ہوں، تاکہ اب یہ نفرت ان کو ملنی ہے اور نفرت ان کو ان کے نصیبوں میں ہے، تو ان کو نفرت کے لیے یوز کرو، اور باقی سارا کچھ جو ہے اس کو مینج کر کے اسرائیل کو تسلیم کرا لیا جائے پوری دنیا سے۔ اب حالات آگے کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں، آپ اپنے آراء سے بھی نوازیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ ہماری ایک طرح سے علمی اور فکری اور نظریاتی شیئرنگ ہے کہ میں آپ سے فیڈ بیک لیتا ہوں، آپ مجھ سے فیڈ بیک لیتے ہیں یا کچھ چیزیں سنتے ہیں، تو دوسرے لوگوں تک یہ پہنچنا چاہیے۔ اپنے دوست احباب کو ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ۔